ہم چھین کے لیں گے، تمہیں دینی پڑے گی، میرا باپ بھی دے گا۔ پاکستان میں ایک بار پھر عورت مارچ کے نام پر ہونے جا رہا ہے بے حیائی مارچ۔ عورت یا آزادی مارچ کی حقیقت فحاشی کو فروغ دینا تو واضح ہو ہی چکا ہے، لیکن اس مارچ کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ مارچ کن ملک دشمن تنظیموں کی مدد سے چلتی ہے؟ یہ حقیقت جاننے کے لیے دیکھیے کانسیپٹ ٹی وی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ No, I don't think we should promote Islam. پاکستان میں ہر سال عورتوں کا ایک لبرل طبقہ اسلام کے اقدار اور پاکستان کے ثقافت پر خودکش حملہ کرنے نکل آتا ہے۔ لبرل آنٹیوں کا یہ طبقہ ایک طرف نہ صرف اپنے جلسوں میں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی فحاشی کو فروغ دینے اور اسلام کی کھلا کھلم توہین کرنے پر لگا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ طبقہ عورت کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ملک دشمن قوتوں کے مشن پر کام بھی کر رہا ہے۔ عالمی ادارے EU ڈسنفولیب نے یہ تو واضح کر دیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ اور 7 فورم انڈیا کی وہ فنڈڈ تنظیمیں ہیں جو انڈین کرونیکل پروگرام کے تحت پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو خود عورت مارچ والے سارا سال عورتوں کے اصل مسائل کے بجائے PTM اور 7 فورم کے ملک دشمن ایجنٹوں کے حق میں بولتی رہتی ہیں۔ اسی طرح BLA اور BRA کے دہشت گردوں کی رہائی کے لیے کمپینز بھی کرتی ہیں، جبکہ 7 فورم اور PTM کے ملک دشمن ایجنٹس خود بھی ان کی حمایت کے لیے عورت مارچ میں پہنچ جاتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت مارچ ہو یا پشتون تحفظ موومنٹ، 7 فورم ہو یا BLA اور BRA کے دہشت گرد، یہ سب ایک ہی مشن یعنی انڈین کرونیکل کے تحت پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کے پاس جلسوں کے لیے باری رقم کہاں سے آتی ہے؟ یہ تب واضح ہوا جب عورت مارچ کی ایک لبرل آنٹی کی انلیگل NGO کا آڈٹ ہوا اور کروڑوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ عورت مارچ والے عوام کو لوٹنے کے لیے بھی فنڈنگ کرتے ہیں اور پھر یہی فنڈنگ عورتوں کی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر عورت مارچ کا اصل مقصد عورتوں کے مسائل پر بات کرنا ہوتا تو پھر یہ سب کشمیر میں عورتوں پر بھارتی مظالم پر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ عورت مارچ والے علی وزیر کے لیے تو ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن سندھ کے رباب پر پیپلز پارٹی کی جانب سے کیے گئے ظلم پر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ تب کیوں خاموش ہوتے ہیں یہ عورت مارچ والے جب پاکستان کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہوتی ہیں؟ دراصل یہ سب صرف اور صرف بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے متحرک ہیں، جبکہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت پاکستان جس کی نظر مدرسوں کی فنڈنگ پر تو پڑتی ہے، لیکن ان ملک دشمن تنظیموں کی فنڈنگ کی آڈٹ اور ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر پاتے؟ یورپین یونین نے خود تو انڈین کرونیکل کا نوٹس لیتے ہوئے اجلاس بلا لیا، لیکن خود پاکستان کا ملک کے اندر موجود انڈین کرونیکل کے ایجنٹوں اور تنظیموں پر خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کانسیپٹ ٹی وی نیوز، خیبر پختونخوا۔